کی خدمت میں آئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا نازل, میں اترتا ہوں اس گڈھے میں توڑتا ہوں پہاڑ کو. حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاخذ النبی المعول فضرب فعاد کثیفا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ آپ کئی دنوں سے کھائے پیے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ سے بالکل متصل ہو گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک پر بڑا پتھر باندھا ہوا تھا تاکہ کمر نہ جھکے بھوک کی وجہ سے, بھوک کے نڈھال کی وجہ سے. آپ نے کدال اور پھاوڑا لیا, ایک ضرب ماری, وہ ریزہ ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور عظمت کی تاب نہ لا سکا, وہ ریزہ ہو گیا. ذرا سوچئے, یہ پہاڑ بھی نبی کی رسالت اور نبوت کی عظمت اور ہیبت کے معترف ہے. ہم انسانوں کو کیا ہو گیا ہے, ہم مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ آخر ہم کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی عظمت کی معترف ہوں گے؟ کب ہم اس بات کا صحیح طور پر اقرار کریں گے کہ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مانتے ہیں؟ زبان سے تو ہر کوئی کہہ رہا ہے, لیکن عملی زندگی میں کس اعتبار سے ہم نبی سے محبت کرتے ہیں؟ کون سی اتباع ہم آپ کی کرتے ہیں؟ کس اعتبار سے ہم آپ کو نبی اور رسول مانتے ہیں کہ آپ کی سنتوں کی دھجیاں ہم اڑاتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مذاق ہم اڑاتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جانے کے بعد بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار نہیں کر پاتے؟ کس اعتبار سے آپ نبی کی رسالت کی عظمت کے معترف ہیں؟ کس اعتبار سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احترام کر رہے ہیں؟ یہ پہاڑ, یہ بے جان بے عقل بھی نبی کے ایک حکم کی تابعداری کرنے کے لیے کیسے بےتاب ہے؟ آپ دیکھیں, انبیاء اور رسول, آسمان کے پاک باز فرشتے, یہ جنات, یہ درخت چھوڑیے ایک طرف, آپ کو وہ واقعہ بھی معلوم ہوگا. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا انی لعارف حجرا کان یسلم علی قبل ان ابعث, انی لعارف الان. مکہ میں جب میں نبی نہیں بنایا گیا تھا لیکن پہاڑ کو علم تھا, وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا. میں راستے سے گزرتا تھا, ابھی میں نبی نہیں بنا تھا, میں رسول نہیں بنا تھا ابھی. میرے نبی کہتے ہیں میں اس راستے سے جب گزرتا تھا وہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا, اور میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں. ذرا بتلائیے اس پہاڑ کو بھی, اس چٹان کو بھی, اس پتھر کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی عظمت کا کتنا اعتراف ہے؟ یہ آپ کو سلام کر رہا ہے. ارے کون سی امتی ہونے کا دعویٰ ہم لوگ کر رہے ہیں؟ آپ بتلائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کتنا سلام بھیجتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا درود آپ بھیجتے ہیں؟ بتلائیے مجھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح و شام 10 مرتبہ سلام و درود بھیجنا مستحب ہے. آپ کیا کسی دن 10 مرتبہ 20 مرتبہ 24 گھنٹے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں؟ بتلائیے. آج جمعہ کا دن ہے, میرے نبی نے کہا کہ جمعہ کے دن کثرت سے تم مجھ پر درود بھیجا کیا کرو, کیونکہ میرے پاس تمہارا درود پہنچایا جاتا ہے. بتلائیے یہ پہاڑ, یہ چٹان, یہ پتھر بھی, زمین کے ذرے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی عظمت کے معترف ہیں. آپ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے آپ پر سلام بھیجتے ہیں, آپ کو سلام کہتے ہیں. لیکن آج کا یہ مسلمان, یہ آپ کا اپنی امتی ہونے کا دعویٰ کرنے والا, آپ پر درود بھیجنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے. ان پہاڑوں سے بھی گئے گزرے ہم ہیں, ان بے جان اور بے عقل چیزوں سے بھی ہم گئے گزرے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ گرامی پر ہم درود نہیں بھیج سکتے, آپ پر سلام نہیں پڑھ سکتے. آپ دیکھیں یہ پہاڑ ایک طرف, یہ جنات, انبیاء, رسول اور فرشتے ایک طرف, درختوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی عظمت کا اقرار تھا. یہ درخت حدیث کے اندر آتا ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, ذرا سنو, غور سے سنیں. کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, ایک وادی میں ہم نے پڑاؤ کیا, ایک وادی میں ہم لوگ ٹھہرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جانا چاہتے تھے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں پانی لے کر آپ کے ساتھ چل رہا ہوں, آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی جگہ نہیں دکھی جہاں آپ بیٹھ کر قضاء حاجت کر سکیں, جس سے آپ آڑ حاصل کر سکیں, پردہ حاصل کر سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی چیز نہیں دکھائی دی, دور وادی کے کنارے پر 2 درخت تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے گئے, درخت کی ٹہنی آپ نے پکڑی, کہا
انقاد علی باذن اللہ، آؤ میرے ساتھ۔ آپ نے درخت کی ایک ٹہنی پکڑی، اس کو کہا کہ چلو میرے ساتھ، وہ درخت آپ کے ساتھ چلتے ہوئے آ رہا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جیسے کوئی اونٹ کو نکیل ڈال کر اس کی نکیل پکڑ کے اپنے آگے آگے لے کے چلتا ہے، اونٹ پیچھے پیچھے آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ٹہنی پکڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انقاد علی باذن اللہ، اللہ کی ذات سے آؤ میرے ساتھ۔ وہ درخت آپ کے ساتھ چلنے لگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکڑتے ہوئے دوسرے درخت کے پاس گئے، اس کی ٹہنی پکڑی، اس کو بھی کہا آؤ میرے ساتھ۔ دونوں درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التئیما، دونوں مل جاؤ، دونوں مل جاؤ، تاکہ میں اس کی آڑ میں، اس کے پردے میں اپنی ضرورت پوری کر سکوں۔ دونوں درخت مل جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت پوری کرتے ہیں۔ اس کے بعد حدیث لمبی ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں، دونوں درخت کیا ہے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں دونوں درخت کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے تنے پر کھڑے ہیں درخت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کھڑے رہے، خاموش رہے۔ آپ نے اس کے بعد فقال برأسی ہکذا یمینا وشمالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں درخت کو اشارہ کیا اپنی اپنی جگہ پر چلے جاؤ۔ دونوں درخت ایسے بچے کی طرح چلتے ہوئے چلے گئے، اپنی جگہ پر قائم ہو گئے۔ ذرا دیکھیے حدیث کے اندر آتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک اعرابی، ایک دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا بما اعرف انک رسول اللہ، اللہ کے رسول کیسے میں مان لوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیسے میں تسلیم کر لوں کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک، تمہارا کیا خیال ہے یہ کھجور کا جو درخت ہے اس میں جو کھجوروں کا جو گچھا ہے، اگر میں اس کو بلاؤں یہ میری طرف چل کر آ جائے تو کیا تم میری نبوت اور رسالت کا اعتراف کر لو گے؟ اس نے کہا جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدع العذقا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درخت پر کھجور کا جو گچھا لگا ہوا تھا، جو پھلائے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا۔ حدیث کے اندر آتا ہے ینزل من النخلۃ حتی سقط فی الارض، وہ اترتے ہوئے درخت سے اترتے ہوئے زمین پر آیا، فجعل ينقض، بعض روایات میں یقفز، اور چھلانگیں لگاتے ہوئے کودتے کودتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ آپ نے کہا ارجع، جاؤ پھر سے اپنی جگہ پر جاؤ۔ وہ کھجور کا گچھا اپنی جگہ پر چلا گیا۔ آپ اس دیہاتی نے کہا اشہد انک رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ حقیقت میں اللہ کے رسول ہیں، اور اس نے ایمان لایا۔ ذرا سوچئے، یہ درخت، یہ نباتات، یہ پودے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی عظمت کی، ہیبت کی، حرمت کے معترف ہے، ان کو بھی اقرار ہے کہ آپ نبی ہیں۔ آپ کی تابعداری دیکھیے کیسے کر رہے ہیں، یہ بے جان چیزیں، یہ بے عقل چیزیں، آپ کی حکم کی تابعداری کیسی کر رہے ہیں؟ آپ حکم دے رہے ہیں کھجور کا گچھا چلتے ہوئے آ جا رہا ہے، آپ حکم دے رہے ہیں درخت چلتے ہوئے آ جا رہا ہے، لیکن ہم انسانوں کو اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول کتنے حکم دے رہے ہیں، کتنی ہم اللہ کے رسول کے حکم کی تابعداری کر رہے ہیں؟ بتلائیے مجھے ذرا۔ یہ درخت آپ کی حکم کی تعمیل میں لگے ہوئے ہیں، آپ درخت کو حکم دے رہے ہیں، بے جان چیزوں کو حکم دے رہے ہیں، وہ آپ کی اتباع کر رہے ہیں، آپ کی بات مان رہے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو نبی کا امتی کہتے ہیں، نبی پر ایمان لانے والا کہتے ہیں، ہم کتنی باتوں کو مانتے ہیں؟ آپ خود موازنہ کر لیجئے ان درختوں سے اور اپنے آپ سے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، بڑا مشہور واقعہ ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ممبر نہیں تھا، آپ ایک کھجور کا درخت تھا، اس کو پکڑ کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے، لیکن انصار کی ایک عورت نے، ایک صحابیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے پاس ایک غلام ہے جو بڑھئی ہے، اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے ممبر بنا سکوں، آپ اس پر بیٹھیں، اس پر کھڑے ہو کر خطبہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ یہاں پر میں مسجد کے اندر جو میرے اسلامی مائیں اور بہنیں موجود ہیں، میں ان کو بھی اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ذرا دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا جو مقام دیا ہی دیا ہے، شریعت میں عورتوں کا بڑا مقام حاصل ہے۔ یہ عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں، سلف صالحین کے دور میں ہر نیک کام میں آگے رہتی تھیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے لیے، آپ کے خطبے کے لیے جس عورت نے آپ کو ممبر دیا وہ ایک خاتون ہی، ایک عورت ہی تھی۔ عورتوں کو چاہیے
کہ وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی بنے, وہ بھی اللہ کے گھر کو آباد کرنے والی بنے, اللہ کے دین کے فروغ کے لیے وہ بھی کوشش کرے, چاہے وہ مال ہی کے اعتبار سے کیوں نہ ہو, مسجدوں کو, مدرسوں کو اللہ کے راستوں میں خرچ کرنے کی کوشش کریں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تنے کو پکڑ کر خطبہ دیا کرتے تھے. جب ممبر بن کر آ گیا, آپ ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے فَحَنَّ لَهُ كَمَا تَحِنُّ النَّاقَةُ, وہ درخت جو کھجور کا وہ تنا تھا, وہ درخت تھا, جس طرح اونٹنی کا بچہ روتا ہے اس طرح وہ چیخ چیخ کر رونے لگا. بعض روایتوں میں فخارا کخواری ثور, جس طرح بیل آواز نکالتا ہے, ڈکارتا ہے, چیختا ہے, اس طرح کھجور کا تنا جو تھا, درخت تھا, چیخ چیخ کر زور زور سے رونے لگا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بچے کی طرح چیخ چیخ کر رو رہا ہے, جس طرح ایک بچہ روتا ہے اس طرح وہ رو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا صحابہ کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا, اتنی زور زور سے چیخ رہا تھا, ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پھٹ جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے, فاحتضنته, آپ نے اس کو گود میں لیا. بعض روایتوں میں فضمه الیہا, آپ نے اس کو اپنے سینے مبارک سے لگایا اور اس کو خاموش کرا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ تنا تھا جو کھجور کا درخت تھا, وہ ایسے ہسکیاں لے لے کر رو رہا تھا. جب ایک ماں باپ ایک انسان اپنے بچے کو جب چپ کراتا ہے تو کیسے روتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تنے کو ایسے خاموش کرا رہے ہیں, اس کو بہلا رہے ہیں. وہ خاموش ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں اسی جگہ پر تم کو پھر سے لگا دوں جہاں تم تھے, اور اگر تم چاہو میں تم کو جنت میں جا کر پھر سے لگا دوں, تم وہاں اس کی نہروں سے پانی پیو گے اور نیک صالح لوگ تمہارے پھل کو جنت میں کھائیں گے. تو اس نے کہا نہیں, مجھے جنت میں لگاؤ. حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تلوموه, تم اس کو لعنت ملامت مت کرو, اس درخت کو برا بلا مت کہو. فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يفارق شيئا الا وجد, کیونکہ نبی جس چیز سے دور ہو جاتا ہے, نبی سے جس چیز سے دوری ہو جاتی ہے, وہ ضرور درد میں ہوتا ہے, وہ ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں روتا ہے. لیکن آج کا انسان ہے نہیں رونا آتا ہم کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیسے ناصبہ کلمات کہے گئے, آپ کی شان میں گستاخیاں کی گئی, آپ کی عزت پر انگلی اٹھائی گئی, لیکن ہمارے آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ بھی نہیں نکلا ہے, ایک آنسو کا قطرہ بھی ہماری آنکھوں سے نہیں چھلکا ہے. ہم نے کچھ بھی نہیں کیا نبی کی ذات کے لیے, ابھی تک کچھ نہیں کیا. سب لوگ خاموش بیٹھے ہیں, ایک قانونی کاروائی بھی ہم لوگ نہیں کر سکے ہیں. افسوس ہے آج کے مسلمانوں پر, ہم پر, کہ ہم اپنی نبی کی ذات کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی, اتنے مال و دولت ہونے کے باوجود بھی, اتنے اسلامی ممالک ہونے کے باوجود بھی ہماری ذات پر تو ہے کہ ہم اپنے نبی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول نے کہا نبی سے جس کی جدائی ہو جاتی ہے, فرقت ہو جاتی ہے, وہ برداشت نہیں کر سکتا نبی کی جدائی کو. صحابہ دیکھیے, صحابہ کا رو رو کر کیسی حالت ہو گئی تھی جب نبی ان سے جدا ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میں اس کو گود میں نہیں لیتا, اگر میں اس کو اپنے گلے سے نہیں لگاتا تو یہ قیامت تک اسی طرح روتا رہتا میری جدائی میں. بلکہ آپ کو بتلاؤں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنات آپ سے قرآن سننے کے لیے آئے تھے, آپ جہاں تلاوت کر رہے تھے, ایک درخت ہی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تھی کہ جنات آپ کی تلاوت سن رہے ہیں. یہ درخت نے خبر دی تھی. حدیث کے اندر آتا ہے, عبد الرحمن کہتے میں نے مسروق سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتلایا کہ یہ جنات آپ سے قرآن سن رہے ہیں؟ کہا حدثنی ابو کا قال آذنته بهم شجرہ, ایک درخت جو وہاں پر موجود تھا, اس درخت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا یہ جنات آپ کی جماعت میں بیٹھے ہوئے ہیں, قرآن سن رہے ہیں. ذرا سوچیے, اس درخت کو کون بتلایا کہ اللہ کے رسول ہیں؟ کون بتلایا اس درخت کو کہ آپ نبی اور رسول ہیں؟ وہ درخت آ کے اللہ کے رسول کو بتلا رہا ہے کہ آپ قرآن سنا رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, جنات بیٹھ کے سن رہے ہیں آپ کی تلاوت کو. یہ درخت بھی میرے نبی کی رسالت کی عظمت حیبت کے معترف تھے. آج انسان نہیں ہے, صرف یہ جنات اور انسانوں جو مکلف ہے شریعت کی, جو نبی کی اتباع کی مکلف ہے, جس پر نبی کی اتباع ضروری ہے, وہی صرف نبی کی رسالت کے عظمت کا معترف نہیں بلکہ ہر چیز ہے. آپ کو دیکھیں
ایک درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعلا بن مرہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے، ایک جگہ ہم نے پڑاؤ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، وہ درخت آیا اپنی زمین سے اکھڑ کر، اپنی جڑ سے اکھڑ کر زمین پھاڑ کر نکلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر اسے چھا گیا، گویا کہ آپ کو اپنے سے گلے لگا رہا ہو، آپ کو گود میں لے رہا ہو۔ کہتے ہیں اس کے بعد پھر اپنی جگہ پر چلا گیا۔ یعلا بن مرہ کہتے ہیں فلما استيقظ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو میں نے آپ کو بتلایا ایسا یہ درخت آپ کے پاس آیا تھا، آپ کے اوپر جھک گیا تھا پورا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی شجرۃ استأذنت ربها، اپنے رب سے اجازت لے کر یہ آیا تھا، یہ اپنے رب سے اجازت لے کر آیا تھا ان تسلم علی، کہ مجھے ایک مرتبہ سلام کر لے، اللہ نے اس کو اجازت دی جاؤ سلام کر لو۔ بتلائیے یہ درخت کس نے بتلایا اس کو کہ یہ نبی ہے، یہ رسول ہے، اللہ کے ہاں یہ سب سے چہیتا آدمی ہے، سب سے محبوب آدمی ہے۔ اس درخت نے اللہ سے اجازت مانگی، زمین سے اکھڑ کر آپ کو سلام کر کے چلا گیا۔ لیکن ہم ہیں کہ نبی پر سلام درود بھیجنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ چھوڑیے جنات، فرشتے، درخت، کیڑے مکوڑے چھوڑیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانوروں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی عظمت اور ہیبت کا اعتراف تھا۔ آپ دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک یہودیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے زہر آلود بکری پکا کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دسترخوان پر کئی لوگ موجود تھے، کئی صحابہ کھانا کھا رہے تھے، آپ نے بھی کھایا، ان لوگوں نے بھی کھایا، ایک صحابی کی موت بھی ہو گئی اس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارفعوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک لو، مت کھاؤ، فإنها أخبرتني أنها مسمومة، کیونکہ اس مردہ بکری نے، یہ جو پک کر ہمارے دسترخوان پر موجود ہے، اس نے مجھے خبر دیا ہے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے، اس بکری نے مجھے خبر دی ہے۔ یہ کوئی من گھڑت کہانیاں نہیں میں سنا رہا ہوں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں میں بول رہا، یہ حدیثیں میں آپ کے سامنے پڑھ پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ ان اشیاء کو، بے جان اور بے عقل چیزوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی عظمت کا اعتراف تھا، آپ کی حکم کی تابعداری میں یہ لوگ بھی لگ جاتے تھے، آپ ان درختوں کو حکم دیتے، ان بے جان چیزوں کو بھی حکم دیتے تو بھی آپ کی اطاعت کرتے تھے، آپ کی بات مانتے تھے۔ آپ دیکھیں ہجرت کا واقعہ آپ سب کو معلوم ہے، اس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے، کئی دنوں کھائے پیے نہیں تھے، آپ نے ابن مسعود سے کہا کہ کوئی بکری لاؤ، دودھ پلاؤ ہم کو، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس کے محافظ ہوں، میں چرواہ ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا ٹھیک، جو تمہارے ہاں سب سے بیکار بکری ہو، جو تمہاری ضرورت ہی میں نہ آتی ہو، تو ایک بیمار بکری، ایک دم پتلی دبلی بکری لائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پھیرا، اس کے بعد تھن پورا بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب ایک بڑے برتن میں پیالے میں دودھ نکالا، پیا، پلایا، اس چرواہے کو بھی پلایا اور اس گھر والی کو بھی پلایا، پھر آپ نے دعا، پھر پیا، پھر بھر کر اس کو دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بکری سے اقلص فقلصا، کہا اپنے تھن کو پھر سے جیسے تھا سوکھا تھا ویسے سوکھ جاؤ، تھن سوکھ گیا۔ پھر اس طرح دیکھیے یہ جانور بھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت کی گواہی ایک بھیڑیے نے دی۔ کہا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بھیڑیے نے ایک بکری کو پکڑ لیا، چرواہا بڑی مشکل سے اس کو چھڑایا، اس نے کہا کہ الا تتق اللہ، کیا تم کو اللہ سے ڈر نہیں ہے چرواہے، تم مجھ سے میرا رزق چھین رہے ہو جو اللہ نے مجھے دیا ہے۔ کہا کہ بھئی تم تو یہ انسانوں کی طرح مجھ سے بات کر رہے ہو، کہا کہ یہ بڑی تعجب خیز ہے، کتنی بڑی تعجب کی بات ہے کہ تم جانور ہو کر انسانوں کی طرح بات کر رہے ہو۔ اس بھیڑیے نے کہا الا اخبرک باعجب من ذلک، کیا اس سے بھی تعجب خیز میں تم کو نہ بتلاؤں، محمد یثرب یخبر الناس بانباء ما قد سبق، ارے محمد نبی بن گئے ہیں، محمد یثرب میں، پہلے مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا، کہا یثرب میں محمد کو نبی بنا دیا گیا، وہ لوگوں کو اچھائیوں کی تعلیم دیتا، جاؤ وہاں۔ یہ جانور کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نبی ہیں، آپ کی عظمت کا کتنا خیال ہے اس جانور کو بھی آپ ذرا سوچیے، اندازہ لگائیے۔ وقت بڑی تیزی سے گزر گیا، اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک ہرن نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر ایک مرتبہ کہا اللہ کے رسول ان لوگوں نے مجھے باندھ دیا، اگر اجازت دیں میرے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں، دودھ پلانا ان کو۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول پھر اس کی ذمہ داری کون لیتا؟ بولے میں لیتا ہوں۔ پھر وہ بکری کیا، وہ ہرنی دودھ پلا کے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے۔ آپ نے کہا تم لوگ اس سے مجھے بیچ ڈالو، صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول آپ رکھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کو چھوڑ دیا، وہ چلی گئی۔
تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کھانا کھا رہے تھے, کھانا بھی تسبیح پڑھ رہا ہے, کھانا بھی تسبیح پڑھ رہا ہے. آپ کی ہتھیلی میں کنکریاں بھی تسبیح پڑھ رہی ہیں. میرے نبی نے سچ کہا, انہ لیس شیء بین السماء والارض, زمین و آسمان کے درمیان کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو اس بات کا علم نہ ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں, الا عاصی الجن والانس, سوائے ان جناتوں اور انسانوں کے جو نافرمان لوگ ہیں, ان کو میری رسالت کی عظمت کا اعتراف نہیں ہے. ورنہ دنیا کی ہر چیز اس بات کا اعتراف کرتی ہے, مانتی ہے کہ میں اللہ کا نبی اور آخری رسول ہوں, سوائے ان جناتوں اور انسانوں کے. یہ جنات اور انسان میری نبوت اور رسالت کا اقرار تو اپنی زبان سے کرتے ہیں, لیکن میری باتوں پر عمل نہیں کرتے, میری تابعداری نہیں کرتے, میرے حکم کی پابندی نہیں کرتے ہیں, بلکہ یہ نافرمان لوگ ہیں. حضرین گرامی, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے آسمان و زمین کے درمیان جتنے بھی چرند پرند, حجر شجر, انسان, جنات, جانور, کیڑے مکوڑے, ہر چیز کو اس بات کا اعتراف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں, رسول ہیں, ان کی بات ماننی چاہیے, ان کی اطاعت کرنی چاہیے. یہ ساری چیزیں آپ کی رسالت اور نبوت کی عظمت کی اعتراف کرتی ہیں, لیکن ہم انسان لوگ نہیں کرتے. قتل الانسان ما اکفرہ, ہلاک ہو انسان, کس چیز نے اس کو ناشکرا بنا دیا ہے؟ کیوں یہ نبی کی نافرمانی میں تلا ہوا ہے؟ کیوں یہ نبی کے احکامات کو ٹھکراتا ہے؟ کیوں یہ نبی کی بات کو مانتا نہیں ہے؟ میرے بھائیو, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کم سے کم تو عقل والا مانتے ہیں. اللہ نے ہم کو قوت گویائی دی, عقل دی, زبان دی, سمجھ بوجھ کے لیے دماغ دیا. ان جانوروں کے پاس تو عقل نہیں ہے, ان درختوں کے پاس تو جان بھی نہیں ہے, ان پتھروں اور پہاڑوں میں تو جان بھی نہیں ہوتی, عقل بھی نہیں ہوتی, پھر بھی یہ نبی کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں, آپ کی بات مانتے ہیں. ذرا ہم اپنے آپ کو انسان باور کرائیں, اپنے آپ کو انسان ثابت کریں, اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں کہ ہم حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی معترف ہیں, ہم آپ کی اتباع کرنے والے ہیں, ہم آپ کی امتی ہیں. صرف زبان سے ہم محبت کا دعویٰ نہیں کرتے, بلکہ عملی طور پر بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اتباع کرنے کی توفیق دے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنے کی اللہ ہم سارے مسلمانوں کو, سارے انسانوں کو توفیق دے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.